کہ یاد رکھیے گا قیادتیں ہمیشہ دباؤ میں ابھرا کرتی ہیں، قومیں ہمیشہ پریشر کے اندر نکل کر باہر آتی ہیں۔ جو بھی لوگ آج ہمارے اوپر مسلط ہیں، دراصل بظاہر دیکھنے میں تو وہ بڑے برے معلوم ہوتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ ہمیں کھا جانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ ہمیں ختم کر دینے اور مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ٹینک میں پڑی ہوئی اس شارک کی طرح ہیں جو یقیناً برے تو محسوس ہوتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں کے اندر ایک تازگی اور ایک زبردست خون دوڑا دینے والے ہیں، ہمیں لیڈرشپ دے دینے والے ہیں۔ اور 6 دسمبر ہے اور ایک تاریخی دن اور تاریخی یادگار ہے، جہاں ہمارے پاس اس وقت رونے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ الغرض اس دن کا ایک پیغام میں آپ کی خدمت میں بہت سنجیدگی کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس پیغام کو سنیں گے اور سنجیدگی سے لیں گے انشاءاللہ۔ جاپانیوں کو تازہ مچھلی کھانا بہت پسند ہے، وہ باسی مچھلی کو پسند نہیں کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے ساحل کے قریب سے شکار نہیں کرتے ہیں، اور ساحل کے قریب زیادہ اچھی مچھلیاں ملتی بھی نہیں ہیں، تو اس لیے ان کو شکار کرنے کے لیے یا مچھلیاں پکڑنے کے لیے سمندر کے اندر جانا پڑتا ہے۔ جب ان کو اندر جانا پڑا تو ظاہر سی بات ہے وہاں سے مچھلی کے لانے میں تقریباً یہ مان لیجئے کہ 7-8 دن 10 دن لگنے لگے۔ اس کے نتیجے میں ان کو تازہ مچھلی ملنا بند ہو گئی، اور ان کو اس مچھلی کا سواد اور اس مچھلی کا مزہ وہ پسند نہیں آنے لگا۔ تھوڑے دن گزرے، اس کا حل یہ نکالا گیا کہ انہوں نے بڑے بڑے فریزر بنا لیے اور مچھلیاں پکڑتے تھے اور اٹھا کر اس کے اندر فریز کر دیتے تھے۔ اس طرح سے مچھلی فریز ہو کے آنے لگی۔ پھر کچھ دن انہوں نے اس مچھلی کو کھایا، لیکن ان کو اس کا مزہ پسند نہیں آیا۔ اس کا حل جو فشنگ کمپنیز تھیں انہوں نے یہ نکالا کہ ان کمپنیز نے بجائے اس کے کہ وہ اپنے جہازوں میں بڑے بڑے فریزر لگائیں، انہوں نے بڑے بڑے ٹینک لگانا شروع کر دیے، اور اس بڑے بڑے ٹینکوں کے اندر انہوں نے مچھلیوں کو زندہ پکڑ کر چھوڑنا شروع کر دیا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ ٹینک کتنے بھی بڑے ہوں، مچھلیوں کو وہاں پر موومنٹ کا موقع نہیں ملتا تھا، اور نتیجہ یہ تھا کہ وہ مچھلیاں سست ہونے لگیں، اور ان کا مزہ بھی کچھ دنوں کے بعد جاپانیوں کو پسند نہیں آیا۔ فشنگ کمپنیاں پریشان تھیں اور سوچ رہی تھیں کہ ان مسائل کا حل آخر کیا ہوگا۔ ان کو ان تمام غور و فکر اور تمام ذہن اور دماغ دوڑانے کے بعد ایک بات سمجھ میں آئی، اور وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے ٹینک کو باقی رکھا، اور ٹینک کے اندر انہوں نے چھوٹی شارک چھوڑ دی۔ ہر ٹینک کے اندر جتنے بھی ٹینک انہوں نے بنائے، ان ٹینکوں کے اندر انہوں نے چھوٹی چھوٹی شارکیں چھوڑنا شروع کر دی، اور شارک جو ہے وہ دوسری مچھلیوں کو کھا جاتی ہے اور انتہائی تیز ترار ہوتی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ کام کرتی ہے، جس کے نتیجے میں مچھلیوں کو اپنی جان بچانے کے لیے موومنٹ کرنا پڑا، اور جب مچھلیوں کو موومنٹ کرنا پڑا اور ادھر سے ادھر بھاگنا دوڑنا پڑا تو مچھلیوں کے اندر زندگی گویا کہ تازگی آنے لگی۔ اور پھر جب یہ مچھلیاں ساحل پر پہنچیں، اور پھر جب یہ مچھلیاں دکانوں میں پہنچی اور منڈیوں میں پہنچی، تو جاپانیوں نے اس کے مزے کو پسند ہی نہیں کیا، بلکہ یہ جو کاروبار تھا فشنگ کمپنیز کے ذریعے لایا گیا، یہ جو نیا ایک طرح کا اوتار تھا، اس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا، اور لوگوں نے ان مچھلیوں کو بہت پسندیدگی کے ساتھ کھانا شروع کر دیا، یعنی ان کو تازہ مچھلیاں ملنے لگی۔ اس چھوٹے سے واقعے کے ذریعے میں 6 دسمبر کے آج کے دن ایک عجیب و غریب پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، قومیں تبھی زندہ رہتی ہیں جب ان کے سامنے چیلنجز ہوتے ہیں۔ نیٹشے نے کہا تھا اطمینان موت ہے۔
اگر حرکت ختم ہو جائے تو انسان مر جایا کرتا ہے، دل کی حرکت بند ہو جائے تو انسان اس دنیا سے کوچ کر جاتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے تمام ویورز جو مجھے سن رہے ہیں، دنیا کے جس بھی کونے میں سن رہے ہوں، ہندوستان میں جہاں بھی وہ سن رہے ہوں، میں صرف آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر، اور خاص کر ہمارے ملک کی زندگی کے اندر، آپ ذرا سوچیں اور غور و فکر کریں، شارک کون ہے اور آپ کیا ہیں۔ اگر یہ شارک نہیں ہوگی تو یاد رکھیے گا آپ کی زندگی کے اندر پزمردگی آ جائے گی۔ خوب سنیے، خوب سوچئے، خوب پڑھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ قیادتیں ہمیشہ دباؤ میں ابھرا کرتی ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ قومیں ہمیشہ پریشر کے اندر نکل کر باہر آتی ہیں۔ تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو بھی لوگ آج ہمارے اوپر مسلط ہیں، جو بھی لوگ آج ہمارے پیچھے شارک کی طرح پڑے ہوئے ہیں، دراصل بظاہر دیکھنے میں تو وہ بڑے برے معلوم ہوتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ ہمیں کھا جانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، وہ ہمیں ختم کر دینے اور مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ٹینک میں پڑی ہوئی اس شارک کی طرح ہیں جو یقیناً برے تو محسوس ہوتے ہیں، لیکن ہماری زندگیوں کے اندر ایک تازگی اور ایک زبردست خون دوڑا دینے والے ہیں، اور ہمارے اندر ایک بدلنے کا اور تبدیلی کا ایک جنون دے دینے والے لوگ ہیں۔ اس لیے پریشان مت ہوئیے، یہ دن یقینی طور پر تاریخی اعتبار سے ہمارے لیے بڑا برا دن ہے، لیکن ہر برائی کے پیچھے، ہر شر کے پیچھے اور ہر خرابی کے پیچھے ایک خیر چھپی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس کائنات میں بڑی حکمت کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں ان حکمتوں پر نگاہ رکھنی چاہیے۔ یقینی طور پر افسوس کا دن ہے، یقینی طور پر رونے کا دن ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی سمجھنے کا دن ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جو حالات آئے ہیں وہ حالات ہماری زندگی کے اندر اور زیادہ تبدیلی لائیں گے، اور ساتھ میں جو لوگ بدی کی اور برائی کی نئی کوششیں اور نئی سازشیں کر رہے ہیں، یہ سازشیں، یہ کوششیں ان کے اوپر الٹی پڑ جائیں گی۔ آخری بات کہہ کے بات پوری کر رہا ہوں، اگر آپ سمجھ سکیں میرے اس پیغام کو تو سمجھ لیجئے گا۔ یاد رکھیے کہ سیاسی طور پر یا سیاست کے میدانوں میں جب بھی کوئی پارٹی ایسی ہوتی ہے کہ وہ آئیڈیالوجی رکھتی ہے، کوئی نظریہ رکھتی ہے، یا وہ اپنا تہذیبی بیک گراؤنڈ رکھتی ہے، خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے گا جب اس پر زوال آتا ہے تو وہ زوال اسے ختم کر دیتا ہے۔ زوال آنے میں دیر ضرور لگتی ہے، لیکن یاد رکھیے اس کے بعد وہ ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اور میں اس کے لیے آپ کے سامنے اشارہ کر دوں، جرمن میں ہٹلر ہوا کرتا تھا، اس کی جو پارٹی تھی، جب وہ رول کر رہی تھی تو ایسا لگتا تھا کہ اس پر زوال کبھی نہیں آئے گا، لیکن جب اس پر زوال آیا تو وہ تاریخ کے پنوں میں محفوظ ہو گئی۔